الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا یوسف علیہ السلام۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن یہ امتحان اتنا بڑا تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک تو غلام تھے، انہوں نے خریدا، انہوں نے گھر میں رکھا، اور پھر وہ وزیر تھے، بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا، اور پھر اس کی بیوی نے اللہ عالم زلیخا تھی یا راحیل یا کوئی بھی تھی، وہ بھی اپنے وقت میں مایہ ناز حسینہ اور جمیلہ تھی۔ مصر کے لوگ تھے، مصر کے تو عام لڑکی بھی خوبصورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ جب مصر میں آئے نا جی، تو وہاں انہوں نے شادی بھی کر لی تھی، اور مصر میں آ کر پھر ان کے علم میں وسعت آئی کہ آگے کتب خانے تھے، بڑے بڑے مکتبات تھے۔ اسی لیے امام شافعی کے دو قول ہیں، قول قدیم، قول جدید۔ قول قدیم وہ ہے جو مصر میں آنے سے پہلے کا ہے، اور قول جدید وہ ہے جو مصر میں آنے کے بعد کا ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب الام، جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے فقہ کی، اس میں لکھا ہے کہ جس آدمی نے مصری لڑکی سے شادی نہیں کی نا، اس نے عورت دیکھی ہی نہیں۔ یعنی وہ بھی اتنے متاثر تھے مصر کی عورت سے۔ انہوں نے کہا من لم یتزوج بامرأۃ مصریۃ، جس بندے نے مصر کی لڑکی سے شادی نہیں کی ہے، اس نے عورتیں شورتیں نہیں دیکھی ہیں، پھر وہ گزارا ہے کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مصر کو اللہ نے، صاف بات ہے کہ جمال سے بھی نوازا تھا، اور اللہ نے ان کو صوت اور لحن سے بھی نوازا تھا، کہ آج بھی پوری دنیا میں مصری قراء کے مقابلے پہ کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی لوگ ان کی نقل کرتے ہیں، بڑے بڑے ابکاری پیدا ہوئے انڈونیشیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، جو مصری قراء کے طرز پہ پڑھ سکتے ہیں لیکن نقل کرتے ہیں، اصل نہیں ہے۔ اصل جو ہے وہ مصری ہے۔ اللہ نے ان کو لحن دیا، آواز دی۔ اسی لیے محاورات عرب میں ایک محاورہ ہے کہ قرآن مکہ حجاز میں اترا ہے اور مصر میں پڑھا گیا ہے اور ہندوستان میں سمجھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی نوازش ہے کہ قرآن اترا تو حجاز میں، لیکن پڑھا مصر میں گیا ہے، اور سمجھا ہندوستان میں گیا ہے، کہ ہندوستان میں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے، ایسے ایسے فضلاء پیدا ہوئے، ایسے ایسے محقق پیدا ہوئے، ایسے ایسے مدقق پیدا ہوئے، کہ انہوں نے قرآن کی خدمت اور تفسیر اور تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ آج بھی ان کی کتابیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایک مقام رکھتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ مصر کا جمال ہو، اور پھر آدمی اس کا غلام بھی ہو، کتنا بڑا امتحان۔ اور وہ عورت خود بلائے، صرف بلائے نہیں بلکہ اہتمام کرے کہ سارے دروازے بند کر دے۔ قالت ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آؤ جی۔ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا یہ مقام نبوت ہے، کسی عام بندے کی طاقت ہی نہیں۔
کوئی عام بندہ اگر ہوتا تو لازماً اس کے قدم ڈگمگا جاتے، لیکن یوسف نبی تھے، بالکل پہاڑ کی طرح کھڑے رہے۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون۔ تو یہ مقام نبوت تھا، یہ عصمت نبوت تھی، یہ عفت نبوت تھی، جس نے یوسف علیہ السلام کو